استاد محترم کی صحت و سلامتی ان کی آمد کے لیے بر محمد والے محمد صلوات. ساری اجازت قبلہ. دو بزرگان میرے درمیان موجود ہیں، بالخصوص استاد محترم موجود ہیں جو ہم کچھ پڑھ رہے ہیں، قبلہ صاحب کا پڑھایا ہوا ہے. اللہ ان کو سلامت رکھے. مومنین توجہ کیجئے گا، بہت مختصر وقت کے اندر آپ کا امام زمان کا پیغام آپ تک پہنچاؤں گا. قبلہ سبان مسائب پڑھیں گے، صرف 10 منٹ اور آپ کی زحمت تمام، وقت بہت کم ہے. مومنین زیر سرپرستی اشتہاروں پہ نام لکھا ہوتا ہے کہ زیر سرپرستی امام قائم علیہ السلام، نیچے بڑے بڑے علماء کے نام، بڑے بڑے ذاکرین کے نام. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب ہماری مجالس میں آتے ہیں بانی کا نام 20 مرتبہ 10 مرتبہ لے لیتے ہیں، بانی صاحب بانی صاحب، بانی کے بیٹے کا نام، حتیٰ کہ ان کی گھر کی فیملیوں کے نام ہم گن دیتے ہیں. لیکن افسوس کی بات، جس امام کی وجہ سے ہمارا وجود باقی ہے اس کا ذکر ہی نہیں. توجہ ہے مومنین میری جانب. جس حجت دوراں کی وجہ سے یہ کائنات باقی، جس حجت دوراں کی وجہ سے کشتیاں چل رہی ہیں، جس حجت کی دوراں کی وجہ سے سمندر میں پانی چل رہا ہے، اس کا ذکر ہی نہیں. امام فرماتے ہیں توقیقی اندر انا خاتم الاوصیاء بیدفع اللہ عز و جل البلاء عن اہلی و شیعتی. امام علیہ السلام کا جملہ ایک توقی شیخ مفید کو مولا توقی بیچ کے کہتے ہیں اے شیخ مفید آپ کو پتہ ہے اصل معرفت کیا ہوتی ہے؟ معرفت یہ نہیں کہ مولا کے والد کا نام یہ ہے، مولا کی والدہ کا نام یہ نہیں. معرفت ہے اصل مولا کی وصایت کی. مولا وسیع ہیں، جانشین حضرت محمد مصطفیٰ کے. اصل معرفت یہ ہے بیدفع اللہ عز و جل البلاء. مولا فرماتے ہیں میری وجہ سے، توجہ کیجئے گا مومنین، امام فرماتے ہیں میری وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ آفات و سماوی سے آپ کا دور کرتا ہے. کن سے؟ عن اہلی و شیعتی، ان کے آل سے اور شیعوں سے. مومنین آج اس حجت توراں کا تذکرہ ہی نہیں. اس میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں. مجھ طالب علم کی تحقیق اور سرچ کے مطابق یا اس منبر یا خطیب کو امام زمان کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. ایک وجہ یہ، یا دوسری وجہ یہ کہ امام مہدی علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے نعرے نہیں لگتے. اصل چیز یہ مومنین توجہ ہے میری جانب. اصل بات یہی ہے کیونکہ ہم نے کیا کہنا ہے اس کو خشک مضمون. توحید کا تذکرہ ہو تو خشک مضمون، امام قائم کا تذکرہ ہو خشک مضمون. خدا کے بندے مقدس اردبیلی جیسی عظیم ہستی، ایک مسئلہ پیش آیا، مقدس اردبیلی توسل کرتے ہوئے امام امیر المومنین کی قبر پر گئے. اندر سے جواب ہے مقدس اردبیلی تیرا زمانے کا امام زندہ ہے. سیدزادہ کی توفیقات خیر کے اضافے کے لیے باواز بلندتر صلوات. سیدزادہ کے اساتذہ کی توفیقات خیر کے لیے باواز بلندتر صلوات. بس مختصر وقت کے اندر 5 منٹ اور مومنین آپ کی زحمت کو تمام کروں گا مولا کا پیغام دے کر. مقدس اردبیلی کو امام علی بن ابی طالب نے کہا جا کے اپنے وقت کے امام سے توسل کر ان سوالوں کے جواب حجت توراں سے دریافت کر. کیا سمجھتے ہو؟ امام علیہ السلام امیر المومنین علی بن ابی طالب جو خود سلونی کے وارث کیا کہہ رہے ہیں؟ مقدس اردبیلی جا اپنے زمانے کے امام سے سوالات پوچھ، ان سے جوابات لے. خدا کے بندے آج ہمارا جوان، ہمارے مومنین اپنے امام زمان علیہ السلام سے حقیقی معرفت سے دور. ہم نے اپنے آئمہ کو مانا ہوا ہے مادیات کے لیے. جملہ سمجھیے گا، میں سمجھانا چاہتا ہوں. ہم نجف میں جاتے ہیں، کم جاتے ہیں، سامرا جاتے ہیں، بغداد جاتے ہیں، حتیٰ کہ پیغمبر اکرم کے روضے پہ جاتے ہیں، مادیات مانگتے ہیں. مور لگوانے قبلہ سے فرما رہے ہیں مادیات. یہاں سے 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ بائی ایئر گئے، بائی روڈ گئے، کسی بھی طرح ہم جا کے مولا سے کیا کہتے ہیں؟ خدا را میں پہلے بھی مجلس میں تذکرہ کر چکا ہوں، ناصر بنو منصور نہیں. مولا کو انصار چاہیے. اللہم اجعلنی من انصارہ و آمانے.
دو آیات کا تذکرہ کرو، دو آیات نہیں پڑھتے کہ مولا فرماتے ہیں کیا فرمایا؟ پروردگار اللہ مجھے امام قائم علیہ السلام کے اوان و انصار میں قرار دے۔ امام حسین علیہ السلام کو انصار چاہیے تھے، ناصر تھے، منصور نہیں تھے۔ ہم جاتے ہیں مادیات، مولا مجھے بینک چاہیے، مولا مجھے گاڑی چاہیے، مولا مجھے بیوی چاہیے، مولا میری جاب نہیں رہی وہ چاہیے، میرا قرضہ اتنا۔ یہ مادیات نہیں مانگو، روحانیات مانگو۔ مادیات کے لیے مانا ہے نا، اپنے آئمہ کو مادیات مانگتے ہیں نا، مولا یہ چاہیے یہ چاہیے، دنیا کی چیزیں۔ جس کو امیر المومنین علی ابن ابی طالب اس حقیر دنیا کو 3 طلاقیں دیں، ہمیں وہ چیز مانگتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ خدا کے بندے، اتنی عظیم ہستی کے پاس گئے ہو، مانگو مولا سے دعا، امام قائم سے دعا، مولا ہماری روحانیت میں اضافہ فرما، مولا میں اس گناہ میں مبتلا ہوں یہ دور فرما۔ عزیزان بزرگان سمجھیں کس مقام پہ کھڑے ہو۔ امام علیہ السلام بھی یدفع اللہ عز و جل البلاء عن اہلی وشیتی، ایک مقام پہ امام فرماتے ہیں اے شیخ مفید، اگر مجھ حجت دوراں کی نظریں آپ پہ نہ ہو، آپ کے دشمن آپ کو قتل کر دیں۔ اس کا معنی یہ امام قائم علیہ السلام کی نظریں ہم پر ہیں۔ ایک اور میں روایت پڑھ رہا تھا امام علیہ السلام کی توقیع کے اندر، مولا فرماتے ہیں کہ میرا چاہنے والا، میرا شیعہ، ہم آپ کا مال اس لیے لیتے ہیں تاکہ تم طاہر اور پاک و پاکیزہ ہو جاؤ۔ 2 منٹ اور آپ کے زحمت تمام، یقیناً بزرگان موجود ہیں، زیادہ دیر نہیں بٹھانا چاہتا۔ اس نقطے کو سمجھیے گا مومنین، جو میں پیغام آپ تک دینے چلا ہوں۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا تھا افضل العبادت امتی انتظار الفرج، کہ میری امت میں سے بہترین عبادت ہے انتظار فرج۔ اب انتظار کا معنی سمجھاتا چلو، انتظار کیسا انتظار؟ حتیٰ کہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ اپنے وقت کے امام کا انتظار کرتے ہوئے تقوی کے ذریعے، پرہیزگاری کے ذریعے دنیا سے چلا جائے، وہ ایسے ہے جیسے امام کے خیمے میں شہید ہوا ہو۔ انتظار کا معنی یہی نہیں ہے کہ میں آ جاؤں سڑک کے اوپر، روڈوں کے اوپر ٹائٹ لباس پہن کے آ جاؤں، بے حجاب ہو جاؤں، بے چادر ہو جاؤں، اور بھائی تمہاری آنکھ کے اندر انتظار، تمہاری کان کے اندر انتظار، تمہاری زبان کے اندر انتظار، تمہارے دل کے اندر انتظار، تمہارے پاؤں کے اندر انتظار۔ یہ آنکھ وہاں اٹھے جہاں حجت خدا چاہتا ہے، یہ کان وہ سنے جو حجت خدا چاہتا ہے، اس دل میں وہ محبت آئے جو حجت خدا چاہتا ہے۔ یہ محبت نامحرم کی، یہ دل نامحرم کی جگہ نہیں ہے۔ اس دل کے اندر 2 محبتیں جمع نہیں ہو سکتی، کہ حجت دوراں کی محبت بھی اور شیطان کی محبت بھی۔ عزیزان دعا ہے پروردگار اللہ ہمیں صحیح معنی میں امام قائم علیہ السلام کی اور حجت دوران کا انتظار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مولا کے لیے زمین آزادی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیغام دیتا